کہ جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول نارمل ہوتا ہے، زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں رکھی، بلکہ 4 رکعت مختصر ورزش ہے. 4 رکعت مختصر ورزش ہے. فرمایا یہ کرو، بس اتنی کافی ہے، کیونکہ شوگر لیول بھی برابر ہے، بلڈ پریشر بھی برابر ہے، سارا کچھ نارمل ہے، تو زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے. کہا دن گزرا دوپہر کے کھانے کا وقت آیا، آپ نے کھانا کھایا، تھوڑا نمک زیادہ ہوا، کچھ میٹھا زیادہ ہوا، اب بلڈ پریشر ہائی ہو. تو فرمایا اب 4 رکعت سے کام نہیں چلے گا، اب 12 رکعت پڑھو تاکہ اچھی ورزش ہو جائے. اونچا بولیں سبحان اللہ. 12 رکعت پڑھو تاکہ اچھی ورزش ہو جائے اور دوبارہ سے جو جسم ہے وہ نارمل ہو جائے، خون کا دورانیہ بھی نارمل ہو، بلڈ پریشر بھی نارمل ہو، اور آپ کو غصہ بھی نہ آئے اور سارا کچھ برابر ہو جائے. اچھا، پھر آپ جناب تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، سوتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ اٹھے تو چونکہ آرام کیا ہے، سو کے اٹھے ہیں، تو فرمایا اب بھی زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے، بس 4 رکعت عصر کے فرض پڑھ لو، بس اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ، اونچا بولیں. اب آگے چلے ذرا. اب چونکہ عصر کے بعد روٹین یہ ہوتی ہے، بندہ کوئی میٹھا تناول کر لیتا ہے، کوئی چائے پی لیا، کوئی کہوہ پی لیا، کوئی کافی پی لی، کوئی ملک شیک، کوئی جوس پی لیا. فرمایا اب تھوڑا سا چونکہ تم نے جوس وغیرہ پیے، چائے پیے، تو 4 سے کام نہیں چلے گا، بس 7 رکعت مغرب کی پڑھنی پڑے گی. 7 رکعت مغرب کی پڑھنی پڑیں گی. اب چونکہ جناب مغرب کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھایا جاتا ہے. کھانا کھایا، اب کھانا کھانے کے بعد تو چونکہ بندہ سونے لگتا ہے، تو فرمایا نہیں، ڈائریکٹ نہیں سونا، پہلے عشاء کی 17 رکعتیں تو پڑھ لو نا، یہ روٹی تو ہضم ہو جائے تمہارا، کھانا تو تمہارا ہضم ہو جائے. اب ہم نے عرض کی یا اللہ، دن میں کھانا کھایا تھا تو 12 رکعتوں سے کام چل گیا، تو اب 17 رکعتیں کیوں؟ فرمایا دن کو 12 رکعتیں اس وجہ سے تھی کہ نماز پڑھ کے تم نے پھر کہیں کام کے لیے نکلنا تھا، تو اب تم نے نماز پڑھ کے سو جانا ہے، تو لہٰذا یہ تو معدہ اور خراب ہو جائے گا، لہٰذا اب 12 سے کام نہیں چلے گا، 17 پڑھنی پڑے گی. اونچا بول دیں سبحان اللہ. اچھا، رمضان شریف آ گیا. ہم نے کہا جب 17 سے کام چل جاتا ہے تو 20 رکعت تراویح کی کیوں؟ جب 17 سے کام چل جاتا ہے تو 20 رکعت تراویح کی کیوں؟ فرمایا نہیں، تم نہ سمجھو نا، چھوٹی عقل ہے تمہاری. میں رب ہوں نا، میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں، میرے مصطفیٰ سے پوچھو کیا بتاتے ہیں. فرمایا سارا دن تم بھوکا رہے ہو، اب چونکہ افطاری کا وقت آیا تو اب تھوڑا تو نہیں کھاؤ گے نا، ٹکا کے کھاؤ گے، تو ورزش بھی ٹکا کے کرو. اونچا بولے سبحان اللہ. تو فرمایا چونکہ زیادہ کھا لیتے ہو، سارا دن بھوکا رہے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کثرت کے ساتھ کھاؤ گے، ملک شیک بھی پیو گے، جناب پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، سموسے بھی کھا رہے ہیں، چاٹ بھی دبا رہے ہیں، کڑھائیاں بھی جناب ہو رہی ہیں، اور کہیں پہ افطاری کا پروگرام ہو گیا، پارٹی ہو گئی، کسی دوست نے دعوت رکھ لی، وہاں تو اور انیوا پھر شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو فرمایا اب 17 سے کام نہیں چلے گا، ساتھ 20 رکعتیں اور بھی ملا لو تاکہ اچھی ورزش ہو جائے اور اچھے سے نیند آئے. دیکھو میرا رب بڑا کریم ہے. ہم ان نمازوں کو صرف سجدہ سمجھتے ہیں، یہ سجدہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی قوت کے لیے ایک باقاعدہ ورزش بھی ہے.